اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں طلوع عشق ازدواجی زندگی کے سنہری اصول، نوجوانوں کے رہبر معظم کی رہنمائی پر مبنی ایک قیمتی کتاب جسے جمع اور ترتیب دیا ہے حجت الاسلام جواد علی اکبری نے۔ آئیے محبت اور سکون سے بھرپور ازدواجی زندگی کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کتاب کا حصہ نمبر 4 پڑھیں گے۔ پچھلے 3 حصوں کے لیے آپ کے پلے لسٹ بنامے طلوع عشق میں جا کر ان پچھلے 3 کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کتاب کے تیسرے مرحلے کامیاب ازدواجی زندگی کے سنہری اصول کی طرف۔ کاموں کی تقسیم۔ جب 2 انسان کسی ایک کام میں شریک ہوتے ہیں اور رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر اپنی مشترکہ زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو بہت سی ایسی ذمہ داریاں ہیں کہ جو ان کے درمیان مشترک ہوتی ہیں، کہ جو گھر کی گاڑی چلانے اور مختلف قسم کی مدد و اعانت سے عبارت ہیں اور جو گھر کو خوشحال آباد بنانے میں بہت مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔ لہٰذا دونوں کو چاہیے کہ اس سلسلے میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ یہ کام دونوں کے درمیان مشترک ہیں لیکن ان کاموں کو تقسیم ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی یہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ میاں بیوی اپنے کاموں کو تقسیم نہیں کرتے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کاموں کو اس طرح تقسیم کیا جائے کہ بعض کاموں کو مرد اور بعض کاموں کو بیوی انجام دے، بالکل دوسرے کاموں میں مدد اور تعاون کی طرح۔ ایک اچھا گھر وہی ہے کہ جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ اگر شوہر کسی مشکل یا برے حالات کا شکار ہو تو بیوی کو چاہیے کہ اس کی پریشانی کا بوجھ ہلکا کرے، یا اگر گھر کے کاموں میں یا اپنے دیگر امور میں بیوی کو دشواری کا سامنا ہو تو پھر شوہر کو اس کی دشواری کو دور کرنے میں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے مستقبل کے مثبت تعمیر کے لیے خود کو شریک قرار دیں اور ان تمام کاموں کو خدا کے لیے انجام دیں۔ ایک دوسرے کی مدد کے معنی یہ نہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے کام انجام دینے لگے، نہیں، بلکہ انہیں چاہیے ایک دوسرے کی ہمت بندھائیں، روحی باطنی طور پر ایک دوسرے کو مضبوط کریں۔ چونکہ مرد حضرات معاشرے میں معمولاً مشکل اور سخت کاموں کو انجام دیتے ہیں، لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ وہ ان کے حوصلوں کو بلند کریں، ان کے جسم و جان سے خستگی تھکاوٹ کو دور کریں، تبسم سے استقبال کریں، مسکراتے لبوں کے ساتھ ان کی خوشی کا انتظام کریں۔ اور اگر خواتین گھر سے باہر کسی کام کو انجام دیتی ہیں تو مردوں کو چاہیے کہ ان کی مدد کریں اور ان کی مضبوط پناہ گاہ بنیں۔ مدد اور تعاون سے مراد روحی مدد اور ایک دوسرے کے حوصلوں اور ہمتوں کو بلند کرنا ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی ضرورتوں اندرون اور بیرون خانہ، اس کی فعالیت اور اس کی جسمانی اور فکری حالت کو درک کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی کے کسی فعل سے مرد اپنے اوپر نفسیاتی دباؤ اور شرما شرمی محسوس کرے۔ شریک حیات کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسا کام انجام نہ دے کہ جس سے اس کا شوہر زندگی سے مکمل طور پر نا امید اور مایوس ہو جائے اور خدا نخواستہ غلط راستوں اور عزت و ناموس کو ذک پہنچانے والی راہوں پر قدم اٹھا لے۔ زندگی کے ہر گام اور ہر موڑ پر ساتھ دینے والی شریک حیات کا فرض ہے کہ اپنے شوہر کو زندگی کے مختلف شعبوں میں استقامت اور ثابت قدمی کے لیے شوق اور رغبت دلائے۔ اگر اس کی نوکری اس طرح ہے کہ وہ اپنے گھر کو چلانے میں اپنا مناسب صحیح کردار ادا نہیں کر پا رہا تو اس پر احسان نہ جتائے اور اسے طعنے نہ دے۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ یہ ہیں خواتین کے وظائف۔ اسی طرح شوہر کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ بیوی کی ضرورتوں کا خیال رکھے، اس کے احساسات کو سمجھے اور کسی بھی حال میں اس کے حال سے غافل نہ رہے۔ اگر شوہر یہ دیکھے کہ اس کی بیوی اپنے اسلامی فرائض کی انجام دہی کے لیے ایک نیک قدم اٹھانا چاہ رہی ہے تو اسے چاہیے کہ اس کام کے وسائل اسے فراہم کرے، اس کی راہ میں مانے نہ ہو۔ بعض لڑکیاں ہیں کہ جو شادی کے بعد بھی تحصیل علم اور درس دین کو حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ قرآنی تعلیمات سے آشنا ہوں، کار خیر انجام دیں اور بعض خیر اور بھلائی کے کاموں میں شرکت کریں، لیکن ان کے شوہر کبھی کبھی ان کی خواہشات کے جواب میں بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم میں ان کاموں کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں، ہم نے شادی اس لیے کی ہے کہ زندگی گزارے، نہ کہ یہ جھمیلے پالے، اور یہ اپنی بیویوں کو کارہائے خیر انجام دینے سے روکتے ہیں۔ اس طرح بہت سے مرد ہیں کہ جو صدقات خیرات دینا چاہتے ہیں تاکہ مختلف اجتماعی کاموں میں شریک ہوں، لیکن ان کی بیویاں ان کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اب بہت سے افراد ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ اس بات کے موافق ہیں کہ خواتین گھر سے باہر کام یا نوکری کریں؟
تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یقیناً ہم خواتین کے بیکار بیٹھے رہنے کے مخالف ہیں۔ عورت کو ہر حال میں کام کرنا چاہیے، البتہ کام دو قسم کے ہیں، ایک گھر کے اندر کا کام اور دوسرا گھر کے باہر کا، لیکن دونوں کام ہیں۔ اگر کسی میں اس چیز کی صلاحیت ہے کہ وہ گھر سے باہر کے کاموں کو انجام دے تو اسے یہ قدم ضرور اٹھانا چاہیے، اور یہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کی شرط ہے کہ جو بھی ملازمت اور کام اختیار کیا جائے وہ خواہ گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات اور رشتے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے۔ بہت سی خواتین ہیں کہ جو صبح سے شام تک کاموں میں جٹی رہتی ہیں، جب شام کو تھکا ہارا اور شریک حیات کی محبت کا پیاسا شوہر گھر لوٹتا ہے، ان خواتین میں ایک مسکراہٹ سے بھی اپنے شوہروں کو استقبال کرنے کا حوصلہ نہیں رہتا۔ یہ بہت بری بات ہے۔ گھر کے کام کاج کو انجام دینا چاہیے، مگر اتنا نہیں کہ یہ کام گھر کی بنیاد ہی کو خراب کر دے، اور ایسا نہ ہو کہ بقول معروف گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بیوی اگر چاہتی ہے کہ وہ باہر جا کر کام اور ملازمت کرے تو اس میں کوئی عیب نہیں، اور اسلام بھی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا، لیکن یہ نہ اس کی ذمہ داری ہے اور نہ اس کا وظیفہ کہ جو چیز اس پر واجب ہے وہ گھر کے تمام افراد کے لیے اس کی حیات بخش فضا کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ آپ میاں بیوی کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کے تمام جزوی اور کلی حالات اور اوضاع کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے یار و مددگار بنیں، خصوصاً راہ خدا اور فرائض اور واجبات کی انجام دہی میں۔ اگر شوہر راہ خدا میں قدم اٹھانا چاہتا ہے، بیوی مدد کرے۔ اگر بیوی کسی وظیفے اور واجب کام کو انجام دینا چاہتی ہے، شوہر مددگار بنے۔ یہ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ راہ خدا میں جدوجہد کریں اور ایک دوسرے سے مکمل تعاون کریں۔ اگر گھر کا مرد علمی میدان یا قومی مسائل، ملی اور اجتماعی تنظیموں میں سرگرم عمل ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اس کی مدد کرے تاکہ وہ اپنے کاموں کو بآسانی انجام دے سکے۔ اسی طرح مرد حضرات کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کی خواتین کو یہ موقع دیں کہ وہ بھی روحانیت اور معنویت کی راہ میں قدم اٹھائیں۔ اگر وہ تحصیل علم کی خواہش مند ہیں تو اپنی اس خواہش کو بآسانی عملی جامہ پہنا سکیں، اور اگر وہ اجتماعی کاموں میں حصہ لینا چاہتی ہیں تو وہ بغیر کسی مشکل کے اس میدان میں وارد ہو سکیں۔ زندگی کے ان ہمراہیوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی راہ خدا کی طرف رہنمائی اور ہدایت کریں، صراط مستقیم پر قدم اٹھانے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی تاکید اور کوشش کریں۔ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کی نصیحت، صبر کی تلقین کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ جو مسلمان ہونے کا خاصہ اور ایمان کی علامت ہے۔ اپنے خدائی ہدف کے حصول کے خواہش مند میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے دیندار ہونے، تقوی کا خیال رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو تھامے۔ شوہر کی کوشش یہ ہو کہ اس کی بیوی دیندار ہو اور زندگی کے ہر لمحے میں تقوی کا خیال رکھے۔ اسی طرح عورت بھی اپنے شوہر کی مددگار بنے تاکہ وہ اپنے دین کی بنیادوں کو مستحکم بنائے، پاک دامن رہے اور تقوی کے سائے میں اپنی زندگی گزارے۔ یہاں بیوی کی مدد سے مراد صرف گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، برتن دھونا، گھر کی صفائی وغیرہ میں اس کی مدد کرنا نہیں۔ صحیح ہے کہ یہ بھی بیوی کی مدد ہے، لیکن بیوی کی مدد سے مراد زیادہ تر روحی طور پر اسے مضبوط بنانا، اس کی اس طرح ایک دوسرے کو تقوی، صبر، دینداری، حیا، عفت، قناعت اور سادی زندگی جیسے دیگر اہم امور زندگی کی تلقین اور نصیحت کریں، اور اس راہ میں ایک دوسرے کی دستگیری کریں تاکہ زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکیں انشاءاللہ۔ دوسرے کی واقعی مدد یہ ہے کہ وہ دو انسان ایک دوسرے کے دل سے غموں کے بوجھ کو ہلکا کریں۔ اگر دونوں میں سے کوئی بھی زندگی میں کسی مشکل میں گرفتار ہو، مصیبتیں اس کے دل پر حملہ آور ہوں، یا پھر وہ کسی مسئلے میں ابہام اور تردید کا شکار ہو، تو یہاں میاں بیوی میں سے دونوں کو چاہیے اس حساس موقع پر اپنی شریک حیات یا شوہر کی مدد کے لیے جلدی کرے، اس کے دل سے غم کا بوجھ ہٹائے، اس کی غلطی اشتباہ کو دور کر کے اس کی رہنمائی کرے۔ اگر وہ اس بات کا مشاہدہ کرے کہ اس کا ساتھی کسی خطا کا مرتکب ہو رہا ہے تو اسے متنبہ کرے، اسے روکے۔ سلیقہ مند بیوی کی مدیریت کی اہمیت۔ خواتین کی گھریلو ذمہ داریوں کی اہمیت بیرونی وظائف اور ذمہ داریوں سے نہ تو کسی بھی صورت میں کم ہے اور نہ ہی اس کی زحمت و سختی کا موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ شاید ان کی گھریلو ذمہ داریوں کی زحمت اور سختی زیادہ ہی ہو، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ ایک گھریلو ماحول کی نگہبان ہیں جس کے لیے بہت محنت اور جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ خواتین گھر کے اندرونی معاملات کی مدیر یعنی مینیجر اور وزیر داخلہ کا درجہ رکھتی ہیں،
سلیقہ مند خاتون ہی ہے کہ جو گھر کے ایک اہم اور حساس نوعیت کے ادارے کو چلا سکتی ہے، یعنی وہ جو خاندان اور گھر کے ماحول پر کڑی نگاہ رکھتی ہو۔ گھر کا نظم و نسق دراصل اس کی نظارت، تدبیر اور مدیریت اور مینجمنٹ سے وابستہ ہو، اور یہ بہت دقت طلب، سخت اور زحمت والا کام ہے کہ جو بہت ظرافت کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ کام صرف اور صرف خواتین کے نرم و نازک احساسات، لطیف مزاج اور ان کی محبت سے لبریز نسوانی صفات ہی کے ذریعے سے انجام پا سکتا ہے۔ کسی مرد کے لیے اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ نرم و نازک اور ظریف احساسات کا خیال رکھتے ہوئے گھر کو چلائے۔ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بیوی تو گھر میں بیکار بیٹھی رہتی ہے، ہرگز نہیں۔ ایک خاتون گھر کی چار دیواری میں بہت زیادہ سخت ترین، ظریف ترین کاموں کو انجام دیتی ہے۔ کچھ لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ اگر ایک خاتون کا کام صرف انہی گھریلو کاموں کو انجام دینا ہے تو یہ ایک عورت کی اہانت ہے۔ نہیں، اس میں خاتون کی ہرگز کوئی تحقیر نہیں۔ ایک خاتون کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ ایک زندگی کو ہنستا، مسکراتا، شاد، آباد اور خوش و خرم رکھے۔ بہت سے گھریلو کام بہت سخت ہوتے ہیں کہ جن میں سے ایک بچوں کی پرورش اور تربیت ہے۔ آپ جس کام کو بھی مد نظر رکھیں کہ جو بہت دشوار ہو، لیکن وہ بچوں کی پرورش کے مقابلے میں آسان ہوگا۔ بچوں کی پرورش دراصل ایک بہت بڑا ہنر۔ مرد حضرات ایک دن بھی یہ کام انجام نہیں دے سکتے، لیکن خواتین بہت توجہ، سنجیدگی، ہمت و حوصلے اور ظرافت سے یہ بڑا کام انجام دیتی ہیں، اور خداوند عالم نے ان کی طبیعت اور مزاج میں اس بات کی صلاحیت رکھی ہے، لیکن حقیقت وہ سخت کام ہے کہ جو انسان کو تھکا دیتا ہے اور اسے خستہ حال کر دیتا ہے۔ نوکری اور گھریلو زندگی کی خوشحال بنانا۔ وہ نوجوان کے جو راہ خدا میں کاموں میں مشغول ہیں، وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کی وجہ سے اپنے کاموں اور فعالیت کو متوقف نہ کریں۔ ہم مرد حضرات کو ہمیشہ اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ وہ اپنے کام کاج، تجارت، بزنس، نوکری میں وقت دینے اور سر کھپانے کی وجہ سے اپنی گھریلو زندگی اور خاندانی نظام کو خراب نہ کریں، کیونکہ بعض مرد ایسے ہیں کہ جو الگ صبح گھر سے نکلتے ہیں اور رات گئے گھر لوٹتے ہیں۔ یہ روش درست نہیں۔ جن لوگوں کے لیے اس بات کا امکان ہے، ہم انہیں تاکید کرتے ہیں کہ دوپہر کے وقت گھر جائیں، اپنے بیوی بچوں کے درمیان رہ کر اپنی کھوئی ہوئی توانائی بحال کریں، گھر کی گرم اور پر محبت فضا میں ان کے ساتھ کھانا کھائیں، کم و بیش 1 گھنٹہ ان کے ساتھ رہیں اور اس کے بعد اپنے کام کی طرف لوٹ جائیں۔ اس کے بعد ایک مناسب وقت یعنی اول شب میں گھر جائیں اور بچوں کے سونے سے قبل ان سے ملاقات کریں۔ گھر کے تمام افراد مل کر ایک اجتماعی ملاقات تشکیل دیں۔ وہ مرد حضرات کے جو تنومند، صحت مند جسم، کندھوں اور بازوؤں کے ابھرے ہوئے عضلات کے مالک ہیں، وہ جسم کی اس ظاہری خوبصورتی کے مالک ہیں، ان کا جسم مضبوط بھی ہے، لیکن گھریلو زندگی کی پیچیدگیوں میں ذہنی کارکردگی، احساسات، ہمدردی، مہربانی کے لحاظ سے عورت مرد سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے۔ اس کی قوت برداشت، تحمل کی قدرت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ زندگی کے راستوں سے بھی اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ عورت کا مزاج اسی طرح کا ہے، خواتین کی اکثریت بھی اسی طرح کی ہے۔ البتہ ممکن ہے کہ بعض خواتین ایسی نہ ہوں۔ غرض کہ خواتین اس میدان میں کامیاب ہو سکتی ہیں کہ جہاں بڑے بڑے سورما اور دلیر مرد ہار جاتے ہیں۔ صرف تھوڑے سے تحمل و برداشت، تھوڑی سی خوش اخلاقی اور مختلف طریقہ کار کے ذریعے وہ مرد حضرات کو اس جگہ لا سکتی ہیں کہ جو مقام ان کے لائق اور شائستہ ہے، تاکہ ان کی زندگی پہلے سے زیادہ میٹھی اور شیریں ہو جائے۔ آپ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی کے مراسم اور اس کے بعد کی ان کی ازدواجی زندگی اور ان کی سادہ، فقیرانہ، زاہدانہ زندگی کے لحاظ سے حضرت فاطمہ کو دیکھیے۔ آپ کا وہ سادہ سا کمرہ اور اس کی وہ سادہ سی چٹائی کہ جسے آپ سب نے بار بار سنا، گھر کے اندر آپ کی محنت اور مشقت، حضرت امیر المومنین علیہ السلام جیسے عظیم، فعال، محنت طلب اور مجاہد شوہر کی زندگی اور ان کے چھوٹے سے گھر میں تمام سختیوں پر آپ کا صبر، شکر اور محنت واقعاً قابل دید ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تمام زندگی کام اور فعالیت میں مشغول رہیں، یعنی جہاں بھی جنگ ہوتی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سب سے آگے ہوتے، اور جہاں بھی کوئی اہم کام ہوتا سب سے پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی قدم اٹھاتے۔ یہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کی مصروف زندگی۔ تقریباً 9-10 سال حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ باہم زندگی گزاری۔ آپ توجہ فرمائیں کہ ان 9-10 سالوں میں یہ نوجوان شوہر اپنے بیوی بچوں کی ایک عام انسان کی مانند کتنی خدمت کر سکتا ہے۔ ایک ایسی مصروف زندگی میں
تمام مشکلات، سختیوں، فقر و فاقے پر صبر کرنا، بڑے جہاد کو انجام دینا، بچوں کی بہترین تربیت اور وہ تمام ایثار و فداکاری کی جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے انجام دی اور جن میں سے آپ نے کچھ واقعات کو سنا ہے، یہ سب ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہماری دلہنوں کو چاہیے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے لیے مثالی نمونہ اور زندگی کا اسوہ قرار دیں۔ اس طرح دولہا حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین علیہم السلام کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ چوتھا مرحلہ ہے کامیاب ازدواجی زندگی کے سنہری اصول۔ امام خمینی علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ مل کے زندگی کو تعمیر کرو۔ میں ایک دفعہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں شرف یاب ہوا تو وہ گھر پر ایک نکاح پڑھانے کا قصد رکھتے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو کہا کہ آپ آئیے دوسری طرف سے نکاح پڑھائیں۔ وہ ہماری عادت کے برخلاف کہ ہم اپنی باتوں کو کافی طول دیتے ہیں، لیکن وہ پہلے نکاح پڑھاتے تھے، اس کے بعد 2-3 نصیحت آموز جملے ارشاد فرماتے۔ میں نے دیکھا کہ نکاح پڑھانے کے بعد انہوں نے دولہا دلہن کی طرف اپنا رخ کیا اور کہا جاؤ اور مل کر زندگی کی تعمیر کرو۔ میں نے سوچا کہ ہم اتنی تقریریں کرتے ہیں لیکن امام خمینی کا کلام ایک جملے میں خلاصہ ہوتا ہے۔ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی پوری زندگی، ازدواجی زندگی، خصوصاً شادی کے ابتدائی 4-5 سال آپس میں کامل موافقت رکھتے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک تھوڑی سی غیر موافق اور مزاج کے خلاف بات کرے یا غیر ذمہ داری کا ثبوت دے تو دوسرا بھی اس کے جواب میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور غیر معقول بات کرے، ہرگز نہیں۔ دونوں کو چاہیے صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے موافق اور ہمراہ بنے۔ اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کی زوجہ آپ سے تعاون نہیں کر رہی تو آپ کو اپنا دست تعاون بڑھانا ہے، اس سے سازگار حالات پیدا کرنے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں مل جل کر کام کرنا ہے، دوسرے سے موافقت کرنی ہے اور سامنے والی کی کمی اور کوتاہی کو تحمل کرنا اچھی بات ہے۔ سازگاری اور موافقت کا کیا مطلب؟ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ بیوی یہ دیکھے کہ اس کا شوہر اس کا پسندیدہ اور آئیڈیل ہے، لہٰذا اس کی طرف اپنا دست تعاون بڑھائے، یا شوہر یہ دیکھے کہ اس کی بیوی کامل طور پر ایک مطلوب اور آئیڈیل بیوی ہے تو اس سے بنائے رکھے، ہر حال میں اس کا موقف اور ہمراہ ہو؟ اگر اس کی ذرہ برابر کوئی ایک عادت بری ہو یا وہ کوئی ایک غلط حرکت انجام دے تو وہ اس کو ہرگز قبول نہ کرے۔ کیا یہی ہے موافقت اور سازگار حالت پیدا کرنے اور تعاون کا معنی؟ ہرگز نہیں۔ اگر اسے موافقت کہا جائے تو یہ کام تو خود بخود انجام پاتا ہے اور اس میں آپ کے ارادے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ کو موافق اور ہمراہ سازگار حالات پیدا کرنے والا ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے حالات جیسے بھی ہوں آپ زندگی کو بنائیں اور اس کی تعمیر کریں۔ یہ ہے موافقت کا مطلب، یعنی زندگی میں پیش آنے والے ہر مسئلے میں زندگی کو بگڑنے سے بچائیں۔ جب ایسے دو انسان باہم زندگی گزاریں گے کہ جو ایک دوسرے سے آشنائی نہیں رکھتے ہوں اور نہ ہی انہوں نے کبھی مل کر زندگی گزاری ہو، اور تو اور ان کی صفات، عادات، ثقافت، آداب و رسوم بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوں، تو ممکن ہے کہ پہلے ہی قدم پر ان کے درمیان بہت سی جگہ نا اتفاقی پیش آئے۔ جب ایسے دو انسان ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہونے کا عہد کر کے اپنی مشترکہ زندگی شروع کریں تو ایسی صورتحال میں پہلے پہل آدمی کو کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ تھوڑی مدت کے بعد ممکن ہے وہ زندگی میں نا اتفاقی اور اختلاف نظر کو محسوس کریں، تو آیا ان دونوں کو ایک دوسرے سے دل کھٹے کر کے منہ موڑ لینا چاہیے اور وہ یہ کہیں کہ یہ مرد یا عورت میرے کسی کام کے نہیں ہے اور میری اس سے نہیں بن سکتی؟ نہیں، آپ کو چاہیے کہ خود کو اس مسئلے سے مطابقت دیں اور اگر یہ قابل اصلاح ہے تو اس کی اصلاح کریں، اور اگر یہ دیکھیں کہ یہ قابل اصلاح نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تو اسی کے ساتھ جس طرح بھی بن سکے زندگی گزاریے۔ گھر کے ماحول میں اتفاق، تعاون، موافقت واجبات سے تعلق رکھتا ہے۔ میاں بیوی ہرگز یہ ارادہ نہ کریں کہ انہوں نے الف سے لے کر بڑھئے تک جو کچھ کہا اسی پر عمل کیا جائے۔ جو چیز بھی اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور جو چیز بھی ان کے سکون و آرام کا باعث بنتی ہے، معینہ وہی ہو، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ زندگی کی بنیاد آپس میں اتفاق، موافقت اور ہمراہی پر رکھیں اور یہ چیز بہت ضروری ہے۔ جب بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو آپ کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا سوائے اس کے کہ آپ صورتحال کو برداشت کریں، تو آپ کو صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔
زندگی میں موافقت اور اتفاق اور ہمراہی دراصل بقائے زندگی کی برکات الہی کے نزول کا باعث بنتی ہے اور دلوں کو نزدیک اور رشتوں کو مستحکم بناتی ہے۔ یورپ کی ایک خوبصورت تعبیر شادی عبارت ہے دو زندہ اور دھڑکتے دل کے مالک انسانوں کا باہمی تفاہم، انس اور اتحاد سے زندگی بسر کرنا۔ البتہ یہ ایک فطری اور طبیعی امر ہے، لیکن اسلام نے شادی کے لیے قوانین، زینت اور عظمت و شوکت رکھ کر ہمیشہ کے لیے اسے برکت عطا کی ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو سمجھیں، درک کریں۔ یہ ایک یورپی تعبیر ہے لیکن بہت خوبصورت، یعنی جو بھی سامنے والے کے درد و غم، خواہش، ضرورت کو درک کرے، اس سے بنا کر رکھے تو اسے کہتے ہیں درک کرنا، یعنی بقول معروف زندگی میں ایک دوسرے کی ضرورت اور خواہش کو سمجھنا اور درک کرنا چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو محبت کو زیادہ کرتی ہے۔ اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے شریکہ حیات میں ذرہ برابر عیب موجود ہے تو سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان بے عیب نہیں۔ لہٰذا اگر آپ کے زندگی کے ساتھی کا وہ عیب اپنے معالجے کی مدت گزار رہا ہے تو اس مدت میں، اور اگر وہ ناقابل اصلاح ہے تو آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے اسے تحمل کریں، کیونکہ اسی وقت آپ کی بیوی بھی آپ کے وجود کو آپ کے عیب کے ساتھ برداشت کر رہی ہے۔ انسان کو اپنا عیب نظر نہیں آتا، خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اسے دوسروں کا چھوٹا سا عیب نظر آتا ہے۔ بس آپ کو چاہیے کہ اسے برداشت کریں۔ اگر آپ نے دیکھا کہ وہ قابل اصلاح ہے تو اس کی اصلاح کریں، اور اگر قابل علاج اور اصلاح نہیں تو اس کے ساتھ اپنی زندگی کی تعمیر کریں۔ خاندان کی نابودی کا سبب۔ اسلام نے گھر کے اندرونی ماحول کے لیے ایک اصلاحی اور تربیتی نظام مقرر کیا ہے تاکہ گھر کا اندرونی اختلاف خود بخود حل ہو جائے۔ مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ تھوڑی تحمل، رعایت، توجہ سے کام لے، جبکہ بیوی کے لیے حکم ہے کہ وہ بھی تھوڑی برداشت، تامل، غور و فکر کو اپنی زندگی میں جگہ دے۔ اگر یہ تمام چیزیں عملی صورت اختیار کر لیں تو القاعدہ کوئی ایک گھر بھی برباد نہیں ہوگا۔ اکثر خاندانوں اور گھرانوں کی بربادی کی وجہ ان تمام دستور اور احکام کو بے اہمیت شمار کرنا اور ان پر عمل نہ کرنا ہے۔ مرد ہے کہ تحمل اور رعایت کرنے کو اپنی ناک کا مسئلہ بتاتا ہے، بیوی ہے کہ عقل و ہوش سے کام لینے کے بجائے میری بات، میرا کام، میری مرضی کی رٹ لگائے رہتی ہے۔ گھر کا مرد بے انتہا غصے، گرما گرمی سے گھر کے گلستان کو آگ لگاتا ہے تو خاتون خانہ بے صبری سے گھر کی بساط الٹتی ہے۔ یہ تمام کام غلط ہیں۔ مرد کا غصہ بھی غلط ہے، عورت کی سرکشی بھی بے بنیاد اور غیر منطقی ہے۔ اگر مرد غصہ نہ کرے یا اس سے کوئی غلطی اور اشتباہ سرزد نہ ہو تو بیوی بھی سرکشی اور بے صبری نہیں کرے گی۔ انہیں چاہیے کہ ٹھنڈے دماغ، باہمی رضامندی اور تعاون سے زندگی کی تعمیر کریں۔ اگر ایسا ہو تو کوئی بھی خاندان یا گھرانہ نابود ہونے کے بجائے باقی رہے گا۔ قدیم زمانے میں ہمارے بزرگ بیٹی کی رخصتی کے وقت یہی کہتے تھے کہ بیٹی تم جس گھر میں جا رہی ہو اب وہاں سے تمہارا جنازہ ہی نکلے، یعنی وہ ہر حالت میں شوہر کی موافق اور ہمراہ ہو، خواہ حالات اس کے موافق ہوں یا مخالف۔ گویا وہ مرد حضرات کے لیے اس موافقت، ہمراہی اور اتفاق کے قائل نہیں تھے۔ جناب یہ درست بات نہیں ہے۔ اسلام اس کی تائید نہیں کرتا کہ ساری قید و شروط بیوی کے لیے ہوں اور شوہر ان سب سے آزاد ہو، بلکہ وہ یہ دستور دیتا ہے کہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے لڑکی اور لڑکے دونوں مل کر باہمی رضامندی، اتفاق اور تعاون، ہمراہی سے کام لیں، مل کر زندگی کی تعمیر کریں۔ ان کی مشترکہ زندگی کی بنیاد ایسی بات پر قائم ہونی چاہیے کہ وہ اپنی گھریلو زندگی اور خاندانی نظام کو سالم، کامل، آرام اور ایک دوسرے کے عشق و محبت کو درک کرنے کے ساتھ چلائیں، اس راہ پر قدم اٹھائیں اور اس کی مخالفت، اس کی حفاظت کریں۔ اگر وہ یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو چونکہ اسلام کے بتائے ہوئے تربیتی نظام کے مطابق اس کام کو انجام دینا کوئی مشکل کام نہیں، تو اس صورت میں یہ صحیح سالم گھرانہ ہوگا کہ جسے اسلام پسند کرتا ہے۔ اب اس کا 5واں مرحلہ ہے عملی شکر۔ سب سے زیادہ اہم ہے۔ شکر کا مقصد صرف زبان سے خدایا تیرا شکر کہنا اور سجدہ شکر بجا لانا نہیں۔ نعمت کا شکرانہ ہے کہ انسان نعمت کو پہچانے۔ اسے چاہیے کہ وہ یہ جانے کہ یہ نعمت خداوند عالم نے اسے عطا کی، لہٰذا اس نعمت سے ایسے استفادہ اور سلوک اختیار کرے کہ جو خدا کی مرضی اور پسند کے عین مطابق ہو۔ یہ ہے نعمت کے شکرانے کا مفہوم۔ اگر زبان سے تو شکرن اللہ کہیں لیکن آپ کا دل میرے ان بیان کردہ مفاہیم سے نہ آشنا ہو
تو یہ شکر نہیں۔ شادی بھی خداوند عالم کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اور ہدیہ ہے۔ خداوند متعال نے بہترین شریک حیات یا شریکہ حیات آپ کو دی، بس آپ کو چاہیے کہ اس نعمت کا کما حقہ شکر بجا لائیں۔ شوہر بیوی دونوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اسرار کی حفاظت کریں، نہ بیوی اپنے شوہر کے رازوں کو کسی کے سامنے افشا کرے، اسی طرح مرد بھی مثلاً اپنے دوستوں میں، کسی کلب یا دعوت میں اپنی بیوی سے متعلق باتوں کو بیان نہ کرے۔ آپ ان باتوں کا مکمل خیال رکھیں، راز اور ذاتی باتوں کی حفاظت کیجیے تاکہ انشاءاللہ آپ کی زندگی مستحکم اور شیریں ہو سکے۔ ایک دوسرے کی حقیقی مدد یہ ہے کہ دو انسان ایک دوسرے کے دلوں سے غموں کی بھاری بوجھ کو دور کریں۔ ہر ایک اپنی زندگی میں ایک خاص قسم کے مسائل میں گرفتار اور مشکل میں پھنسا رہتا ہے۔ ممکن ہے کسی قسم کے شک و تردید کا شکار ہو جائے۔ یہ اس کے جیون ساتھی کا فرض ہے کہ ایسے نازک موقع پر اپنے ساتھی کی مدد کے لیے جلدی کریں اور اس کا ہاتھ تھامیں، غم و اندوہ کو اس کے دل سے دور کر کے اس کی رہنمائی کریں اور اس کے شک و شبے کو دور اور غلطی کی اصلاح کریں۔ آپ سادہ زندگی گزاریں، البتہ یہ بات ضروری ہے کہ ہم بہت زیادہ زہد اور تقوی کے مالک نہیں، لہٰذا اس میں آخری درجے کے زہد اور تقوی کا تصور نہ کریں۔ وہ سادہ زندگی جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ زاہد عابد افراد کے زہد اور تقوی کے تصور سے بہت مختلف ہے۔ سادگی لوگوں کی عام روزمرہ زندگی کے امور سے متعلق وہ سادگی، اسے دیکھیں تو شاید ہماری سادگی کے مفہوم پر ہزاروں اعتراضات کریں۔ کوشش کیجیے آپ کی زندگی اسراف، فضول خرچی کی بنیادوں پر قائم نہ ہو۔ آپ اپنی زندگی کو سادہ بنائیں، اپنی زندگی کو خداوند متعال کی پسند کے مطابق گزاریں، خدا کی پسندیدہ اور پاک و پاکیزہ چیزوں سے بہرہ مند ہوں، لیکن اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ۔ اعتدال بھی ضروری ہے، میانہ روی بھی اور عدالت بھی۔ اپنی زندگی میں انصاف کو حاکم بنائیں۔ دیکھیں کہ دوسرے کیسی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے اور دوسروں کے درمیان زیادہ فاصلہ ایجاد نہ کریں۔ مختلف افراد اور خاندانوں کی سعادت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ بے جا اور فضول قسم کے قوانین، خیالی شان و شوکت اور اسٹیٹس والی زندگی سے دوری اختیار کی جائے اور مادی امور کو حد لازم سے زیادہ اہمیت نہ دی جائے اور نہ ہی انہیں اپنے سر پر سوار کیا جائے، یا کم سے کم یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ اوپر کے خرچے اور غیر اضافی خریداری، غیر ضروری لوازم زندگی آپ کی اصل اور روزمرہ زندگی کا حصہ شمار نہ ہوں، بلکہ وہ ایک طرف اور سائڈ کی چیز ہو۔ زندگی کی بنیاد کو ابتدا ہی سے سادگی کے ساتھ اٹھانا چاہیے۔ زندگی کی فضا ایسی فضا ہو کہ جو افراد خانہ کے لیے قابل تحمل ہو۔ سادہ زندگی گزارنا رفاه اور آسائش سے منافات نہیں رکھتا۔ آسائش بھی در حقیقت سادہ زندگی گزارنے کے سائے میں ہی حاصل ہوتی ہے۔ خود کو ہوس، رقیب بازی، فضول خرچی، مادی زرق برق کا اسیر نہ بنائیں۔ کوشش کریں کہ زندگی میں مادیت کی دوڑ میں شریک نہ ہوں۔ کوئی بھی اس دوڑ میں خوشبخت اور کامیاب نہیں ہو سکتا۔ زندگی کی یہ ظاہری زرق برق، چمک دمک کسی بھی انسان کو نہ تو خوشبخت کرتی ہے اور نہ ہی اسے خوشحال اور مطمئن بناتی ہے۔ حقیقت تو ہے کہ انسان کے ہاتھ جو کچھ آتا ہے اس کے نتیجے میں اس کی ہوس کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی رہتی ہے۔ یوں وہ ایک بہتر سے بہتر چیز کی تلاش اور خوب سے خوب تر کی جستجو میں ہی زندگی گزار دیتا ہے۔ شریعت نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک اصول دیا ہے، العفاف والکفاف، یعنی وہ زندگی کے جو آسانی سے گزاری جا سکتی ہے، جس میں تنگی نہ ہو اور انسان کسی کا محتاج نہ ہو۔ آپ اس طرح اس کی طرف آگے قدم بڑھائیں۔ کفایت والی زندگی، عیش و آرام، ٹھاٹ باٹ، پیسے کی ریل پیل، زبردستی کے خرچے پانی، اضافی خریداری، فضول خرچی والی زندگی انسان کو بدبخت بنا دیتی ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ زندگی آرام اور کفایت کے ساتھ گزرنی چاہیے، یعنی اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ، نہ کہ پرخرچی اور اسراف کے ساتھ۔ ان چند چیزوں کو باہم ملا کر لوگ کیوں غلطی کرتے ہیں؟ کفایت والی زندگی اور کافی زندگی کا مقصد روپے، پیسہ، غذا، وسائل زندگی کی بہتات اور فراوانی نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ انسان کسی کا محتاج نہ ہو، وہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرے تاکہ وہ ضروریات زندگی کے لیے اپنے پاس موجود کافی مقدار میں وسائل زندگی سے اپنی زندگی چلا سکے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہنسی خوشی اور قناعت کا مالک بھی ہو اور زیادہ درآمد اور تنخواہ، اوپر کے اخراجات، ٹھاٹ باٹ سے زندگی اچھی اور خوشحال نہیں ہو سکتی۔ یہ چیزیں کسی بھی صورت میں انسان کو حقیقی آرام اور خوشحالی نہیں دے سکتی۔
زندگی کو سادہ انداز سے گزاریں، جتنی بھی اس راہ میں کوشش کر سکتے ہیں کیجیے، البتہ ہماری مراد ہرگز یہ نہیں کہ گھر کے مرد حضرات اور سرپرست خشک اور زور اور زبردستی کے زہد اور تقوی کے ذریعے اپنے اہل و عیال اور نزدیکی افراد پر سخت گیری کریں اور وہ تنگی میں زندگی گزاریں۔ ہماری ہرگز یہ مراد نہیں، بلکہ ہماری خواہش ہے کہ معاشرے کے تمام افراد اپنے عقیدے، ایمان و عشق، دل کی رضایت، خوشی سے ایک حد پر قانع رہیں۔ کتنا ہی بہتر ہو کہ آپ کی زندگی سادے ہو اور آپ خود کو اسٹیٹس، یہ نام نہاد حیثیت اور آبرو اور زندگی کے زرق برق کا اسیر نہ بنائیں۔ اگر آپ اس اسٹیٹس کی دور میں شریک ہو گئے تو اسے چھوڑنا سخت ہوگا۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں سادہ زندگی گزارے تو وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ کام سخت اور مشکل تھا، اگرچہ کہ بعض افراد اپنے ہی ہاتھوں اس کام کو مشکل بناتے ہیں۔ لباس، خوراک، مسکن، اسٹیٹس، دنیاوی زرق برق اس کو اپنے اوپر اس حد تک سوار کر لیتے ہیں کہ اسے آسان بنانا دشوار ہو جاتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم آپ کو حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابوذر کے زہد کی طرف دعوت نہیں دے رہے۔ ہم آپ اور سلمان و ابوذر میں بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ ہم میں ہرگز اس بات کی طاقت نہیں کہ ان درجات، بلندیوں اور اعلیٰ مقامات تک پہنچیں یا فرض کریں اور آسانی سے دل میں ان مقامات کی آرزو کریں، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ہمارے اور ان کی زندگی کے درمیان 1000 درجات کا فاصلہ ہے تو اس فاصلے کو 10 درجات، 200 درجات، 100 درجات سے کم کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ہم خود کو ان کی زندگی کے نزدیک کر سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ قناعت کریں۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ قناعت کرنا صرف فقیر، خالی ہاتھ اور بیچارے افراد کا کام ہے۔ اگر آدمی کے پاس مال و دولت ہے تو وہ دل کھول کر خرچ کرے، اسے قناعت کی کیا ضرورت؟ یہ غلط خیال ہے۔ آپ کو زندگی اور اس کے وسائل کی جتنی ضرورت ہے فقط اسے ہی استعمال میں لائیں، صرف لازمی حد تک، نہ فضول خرچی کی حد تک۔ کفایت کی حد تک وسائل زندگی استعمال کریں کہ جو انسان کی ضروریات اور اس کی حاجات کا جواب دینے کے لیے کافی ہو، یعنی انسان کسی کا محتاج نہ ہو۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان کو توقف کرنا چاہیے۔ زندگی سے بیجا امیدیں، غیر ضروری اور زیادہ توقعات وابستہ کرنا در حقیقت انسان کی معاشی تنگی اور خود انسان کی اپنی پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی سے توقع اور امیدیں کم رکھے تو یہ اس کی سعادت کا باعث ہوگی۔ یہ صرف انسان کی آخرت کے لیے ہی اچھی اور سودمند نہیں بلکہ دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ آپ کی پوری کوشش اس بات پر ہونی چاہیے کہ شان و شوکت میں آگے بڑھنے، اسٹیٹس کی دوڑ سے دور رہ کر سادہ زندگی گزاریں، اور وہ ایسی زندگی ہو کہ جو معاشرے کے متوسط طبقے کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس بارے میں معاشرے کا نچلا طبقہ آپ کے مد نظر ہو، نہیں، بلکہ آپ متوسط طبقے کو دیکھیں، لیکن آپ مادیت کی دوڑ کو اہمیت اور توجہ نہ دیں۔ ٹھیک ہے، ہر جگہ ایک مقابلہ اور دوڑ لگی ہوئی ہے۔ جس طرح خدا کی جنت کی راہ میں دوڑ لگی ہوئی ہے، اسی طرح دنیا کی خیالی جنت کے لیے بھی مقابلہ جاری ہے۔ اس کی زرق برق، شان و شوکت، مقام و قدرت اور شہرت طلبی کے لیے بھی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ سب اس مقابلے میں شریک ہیں، لیکن یہ مقابلہ صحیح نہیں۔ آپ میں جو بھی مادہ پرست اور مادیت کی دوڑ میں شریک ہو تو اس کا جیون ساتھی اسے پیار اور محبت سے منع کرے، ایک ناسے کی طرح اس سے برتاؤ کرے۔ بہرحال انسان کو چاہیے کہ زندگی کے تمام مراحل میں میانہ روی، قناعت، متواضعانہ اور سادہ طریقہ زندگی کو فراموش نہ کرے، اور یہی اسلام کی نظر ہے۔ آپ کو چاہیے کہ زندگی کے تمام امور میں سادگی کو اپنائیں، اور اس کی ابتدا شادی کی تقریبات سے ہونی چاہیے، کیونکہ ساری چیزیں یہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ اگر شادی کی تقریبات سادہ منعقد ہو تو آنے والے دوسرے اقدامات بھی سادہ ہی ہوں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا اور آپ نے عیاشی، فضول خرچی، اسراف پسند، متمول افراد کی طرح شادی کی تقریبات منعقد کی تو آپ بعد میں ایک چھوٹے سے گھر جا کر مختصر سے وسائل زندگی کے ساتھ زندگی گزارنے پر قادر نہیں ہوں گے، اور بعد میں ایسا نہیں ہو سکے گا کیونکہ ازدواجی زندگی کی ابتدا اور بنیاد ہی خراب ہو چکی ہے۔ وہ وقت ہاتھ سے نکل گیا۔ آپ کو چاہیے کہ زندگی کو سادہ زیستی، سادگی پر کھڑا کریں تاکہ یہ زندگی خود آپ پر، آپ کے اہل و عیال، عزیز و اقارب اور معاشرے کے افراد کے لیے آسان ہو انشاءاللہ۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ معاشرے میں اسٹیٹس، نام نہاد، حیثیت، عزت کی اس دوڑ نے شادی کے پرخرچ محفلیں، مہندی، مائیوں، چوتھی، اس کے اسراف سے پر اور غیر ضروری تقریبات، آسمان سے باتیں کرتی ہوئی مہر کی رقمیں، جہیز کی لمبی لمبی لسٹیں اور بڑے بڑے شاندار ہوٹل، شادی ہالوں میں شادیوں نے معاشرے کے اخلاق کو بہت بگاڑ دیا۔
آپ بیٹے اور بیٹیاں کے جو داماد اور بہو بن رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ اس بت کو گرانے کے لیے پہلا قدم آپ اٹھائیں۔ آپ کہیں کہ ہمیں ایسی شادی اور ایسی تقریبات نہیں چاہیے، ہمیں اس جہیز کی بہتات، اسراف والی تقریبات، بڑے بڑے اور شاندار ہوٹلوں میں شادیاں اور فنکشن کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب معاشرہ مشکل اور سختی میں ہو، جب اس پر فقر کی بدحالی سایہ فگن ہو، تو انسان کو دوسرے کی صورتحال پہ توجہ کرنی چاہیے۔ ہم شادی کرنے والے لڑکے اور لڑکیوں کو اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ والدین سے اصرار، ضد اور بحث نہ کریں، ان سے زیادہ نہ چاہیں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی خواہشات کے دباؤ میں آ کر شرما حضوری سے کام لیں اور قرضوں کے تلے دب جائیں۔ میں اور آپ سب کو چاہیے ان چیزوں کو دور پھینکیں۔ شادی در حقیقت ایک مقدس ترین انسانی رشتے کا ملاپ ہے۔ یہ ملاپ کیوں اور کس لیے ہے؟ دو نوجوانوں کا مل کر گھر بسانا، نئی زندگی بسر کرنا، یہ دنیا کا سب سے زیادہ انسانیت والا کام ہے، لہٰذا اسے مادی اور پیسے والا نہ بنائیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے ان خواہشات، رسومات، روایات سے آلودہ نہ ہونے دیں۔ اگر شادی کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں اہل قناعت اور سادہ زندگی کے حامی ہوں تو گھر اور خاندان کے بڑے بھی ان کی پیروی کرنے میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ حجاب اور عفت۔ اسلام حجاب اور پردے کے بارے میں دستور رکھتا ہے۔ قرآن نے حجاب کے بارے میں حدود قوانین کو بیان کرتے ہوئے مرد عورت دونوں کے لیے الگ الگ حکم صادر کیے۔ یہ سب احکامات خود لوگوں ہی کے لیے ہیں، صرف اس لیے ہیں کہ گھر آباد، خوشحال، گھر والے خوش بخت ہوں۔ یہ نوجوان دلہنیں کہ جو کسی بھی صورت میں اپنے شوہروں کا ہاتھ چھوڑنا نہیں چاہتی، یہ نوجوان لڑکے کی جو اپنی محبوبہ شریک حیات کی جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، چنانچہ یہ کام حجاب کی حدود اور اس کے قوانین کا لحاظ کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ قرآنی آیات اس طرح کی حکمت اور دانائی سے بھرپور اور گہری ہے۔ یہ محرم نامحرم کے مسائل، حجاب اور پردہ، عورت کی حفاظت، یہ سب کس کے لیے ہے؟ یہ قرآنی حکم ہے۔ اے رسول، آپ مومن مرد مومن عورتوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ہر چیز کے لیے اپنے آنکھیں نہ کھولو، ہر چیز پہ نگاہ نہ ڈالو۔ یہ اس لیے ہے کہ میاں بیوی آپس میں مہربان اور وفادار رہیں۔ وہ مرد اور عورت کہ جو دنیا کی بدترین معاشروں میں اپنی خواہشات نفس پر عمل کرتے ہوں، ہر برا راستہ انہوں نے طے کیا ہو، جس طرح ان کے دل نے کہا، برائی انجام دی ہو، جس سے بھی چاہا تعلق قائم کر چکے ہوں، تو اب ان کے لیے گھرانے کی پر محبت فضا کی کیا اہمیت ہوگی؟ کچھ بھی نہیں۔ ان لوگوں نے ان سب کا نام رکھا ہے آزادی۔ اگر یہ آزادی ہے تو یہ بشریت کے لیے سب سے بڑی بھلا۔ وہ مرد کہ جو اپنی خواہشات کے مطابق جس خاتون سے چاہے لذت اٹھائے، اس کی نہ کوئی لگام ہے، نہ وہ کسی حدود اور قانون کا پاس رکھتا ہے۔ وہ عورت کہ جو حیا، عفت اور حجاب سے آراستہ نہ ہو تو اس کی بھی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں۔ ایسے مرد عورت اپنی بیویوں اور شوہروں کے لیے کسی قسم کے بھی احترام اور اہمیت کے قائل نہیں ہیں، لیکن اسلام کے ازدواجی نظام میں میاں بیوی ایک دوسرے کی نسبت ذمہ دار، جواب دہ اور ایک دوسرے کو پسند کرنے والے ہیں۔ جہاں وہ ایک دوسرے کے ضرورت مند ہیں، ان کا وجود ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ اسلام میں ان قوانین کا عظیم اور طولانی سلسلہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ ایک خاندان کی بنیادیں مستحکم ہوں، میاں بیوی ایک دوسرے سے خیانت نہ کریں اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اب اس کتاب کا چھٹا مرحلہ شروع ہوگا، ایک دوسرے کے حسد اور غیرت کو نہ جگائیں۔ میں ہمیشہ نوجوان شوہروں کو اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ آپ نامحرم خواتین کے ساتھ معاشرت نشت و برخاست، بلکہ اپنی محرم خواتین کے ساتھ ایسا کوئی کام اور بات نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کی بیویاں حسد کرنے لگیں۔ اس طرح نوجوان بیویوں کی خدمت میں بھی تاکیداً عرض کرتا ہوں کہ وہ اجنبی نامعلوم افراد کے ساتھ کوئی کام انجام نہ دیں اور ان سے گفتگو نہ کریں تاکہ آپ کے شوہروں کی غیرت اور حسد نہ جاگے۔ یہ حسد انسان کو بدبین بناتا ہے، محبت کی بنیادوں کو کمزور کر کے اسے جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ ظلم، اہانت اور بغیر کسی وجہ کے ترجیحی رویہ اختیار کرنا ہر حال میں غلط اور ناپسندیدہ ہے۔ اگر آپ دنیا کے سب سے بہترین مرد ہوں، آپ اپنی تعلیم، معلومات اور دیگر جہات سے مکمل انسان ہوں، تو آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ایک نچلے طبقے کی کم پڑھی لکھی خاتون کے ساتھ چھوٹا سا بھی ظلم کریں، اس کی اہانت کریں۔ عورت ہی ہے تا قیامت، آپ کو اس کی چھوٹی سے چھوٹی اہانت کا بھی ہرگز حق حاصل نہیں۔ یہ صرف ہم ہی سے مخصوص نہیں، یہ پرفیوم میں نہائے ہوئے سوٹ بوٹ والے یورپی کبھی دوسرے معاشرے کے باشندوں پر بدترین انداز میں ظلم کرتے ہیں۔ مرد عورت سے کتنا ہی بلند مقام کیوں نہ رکھتا ہو، اسے یہ حق نہیں کہ اپنی بیوی پر ظلم و جفا کرے۔ بیوی کے لیے بھی یہی حکم ہے۔
کبھی کبھار ایک پڑھی لکھی خاتون ایک عام سے نوکری والے یا مزدور سے شادی کرتی ہے، چنانچہ اسے بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی تحقیر کرے۔ اس کا شوہر کیسا بھی ہو، بہرحال اپنی بیوی کی تکیہ گاہ ہے، بیوی کو اسی پر تکیہ اور بھروسہ کرنا ہے۔ یہ بیوی کی ذمہ داری ہے وہ روحی طور پر اپنے شوہر کی ایسی حفاظت کرے کہ اس پر تکیہ کر سکے۔ اگر ایسا ہو تو یہ صحیح اور سالم گھرانہ ہے۔ اگر آپ نے اس طرح اپنے گھر کو بسایا، جان لیں آپ نے اپنی خوش بختی کے اسی اساسی رکن کی حفاظت کر لی ہے۔ لڑکے اور لڑکیوں کو چاہیے کہ زندگی کے آئیڈیل کے پیچھے نہ بھاگیں۔ شادی میں کوئی بھی آئیڈیل نہیں ہوتا، نہ ہی انسان اپنے آئیڈیل کو ڈھونڈ سکتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ مل جل کر زندگی کی تعمیر کریں۔ خداوند عالم ان کی زندگی کو شیریں کرے گا، انہیں برکت عطا کرے گا، انہیں رضائے الہی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ شادی کے ابتدا میں جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، انہیں سامنے سب کچھ اچھا اور خوبصورت نظر آتا ہے۔ کچھ مدت کے بعد وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، مناسب ہے۔ اس کے بعد نقائص، کمی، کوتاہی، کمزوریاں اور آہستہ آہستہ دونوں میں نظر آنے لگتی ہیں، لیکن ان تمام باتوں کو میاں بیوی کے لیے سرد مہری اور دل کی تنگی کا باعث نہیں بننا چاہیے، بلکہ انہی کوتاہیوں اور کمزوریوں کے ساتھ ہی زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ آئیڈیل اور بے عیب مرد اور عورت اس عالم ہستی میں کہیں بھی نہیں مل سکتے۔ وہ مرد کے جو غیر نامحرم خواتین سے سروکار رکھتا ہے تو مختلف سطح پر دو جگہ اس کی جبلی خواہشات کی سیرابی کا امکان موجود ہے۔ ایسا آدمی جو کبھی بھی فطری خواہشات کی سیرابی کے لیے اپنی بیوی پر اکتفا نہیں کرے گا، یہ اس مرد کی مانند نہیں ہے کہ جو کسی بھی نامحرم عورت پر نظریں نہیں اٹھاتا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ عورت اجتماعات، محفلوں میں نامحرم مردوں سے مخلوط نہ ہو، اسی لیے ہے کہ یہ عورت صرف اپنے شوہر کو اپنا دل دے، اسی کی عاشق ہو۔ اگر اس عورت کی حالت یہ ہو کہ اس کا شوہر اس کے لیے عام سا انسان، معمولی شوہر ہو جائے، تو اس مرد کی عورت کی نگاہوں میں کوئی وقت حیثیت نہیں ہوگی، جیسا کہ آج کل ہمیں مغربی معاشرے میں نظر آ رہا ہے۔ ایسی عورت کہتی ہے میرے اپنے شوہر سے بنی بنی اور نہیں بنی تو نہیں بنی، میں طلاق لے لوں گی، قصے کو یہی تمام کر دوں گی، تم اپنی راہ لو میں اپنی راہ۔ یہ بہت بری صورتحال ہے۔ کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جو اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ خواتین کی حالت ایسی ہو جائے۔ یقین رکھیں یہ بات خود خواتین کے لیے مضر ہے، انہیں کبھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ محرم، نامحرم، حجاب، نگاہ کرنے اور نگاہ نہ کرنے کے مسائل اور غیر صحیح اور نقصان دہ طریقہ زندگی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی اسلام میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ بعض اسلامی ممالک میں اور جہاں اسلام نہیں، وہاں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ صحیح ہے یہ مسائل مرد عورت کے لیے ایک خاص قسم کی محدودیت کا باعث بنتے ہیں، لیکن شریعت نے ان قوانین کو خاندانی نظام زندگی اور ایک گھرانے کی بنیادوں کے استحکام، پائیداری، اس کی حفاظت اور خوشحالی کے لیے وضع کیا ہے۔ اگر ان مسائل اور قوانین میں ہر انسان تدبر، تأمل کرے تو وہ حکمت کے بیش بہا گوہروں کو موجود پائے گا۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں محرم، نامحرم کے مسائل، مرد اور عورت کے الگ الگ ہونے پر اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے، یہ دقیانوسی اور فرسودہ باتیں نہیں کہ جو انسان کو پتھر کے زمانے کی طرف ماضی میں لے جائیں۔ یہ باتیں دراصل انسانی اور بشری مفاہیم کا اہم ترین حصہ ہے، اور ان میں سب سے اہم ترین عنصر یہ ہے کہ خاندان کی بنیادیں مستحکم ہوں۔ میاں بیوی کا آپس میں احساس، وفاداری کرنا، حسد سے پرہیز کرنا، یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ اسلام کا دیا ہوا حجاب، اسلام میں حرام کردہ نظریں، اسلام کا ممنوع کیا ہوا میل جول اور طرز معاشرت اسی لیے ہے کہ آپ کا دل اور محبت ایک نقطے پر متمرکز ہو جائے۔ اسلام کے بیان کردہ حجاب، چہرے کو چھپانا، مرد عورت کے باہمی مخلوط طرز معاشرت کی نفی جیسی باتوں کو دیکھ کر کوتا نظر افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ صرف ظاہری سی باتیں ہیں۔ نہیں، حقیقتاً یہ بہت گہری اور عمیق باتیں ہیں۔ یہ باتیں اس لیے ہیں کہ خاندان اپنی جگہ قائم رہیں، میاں بیوی کے دل ایک دوسرے سے جڑے اور گھرانے خوشحال اور مستحکم رہیں۔ ان احکام کی وجہ یہی ہے۔ یہ محرم ہے، وہ نامحرم ہے، فلاں کو نہ دیکھو، فلاں کے ساتھ میل جول اور نشست و برخاست نہ رکھو، فلاں سے ہاتھ نہ ملاؤ، فلاں کے سامنے نہ ہنسو، نامحرم کے سامنے زینت و آرائش نہ کرو، خود کو دوسروں کے سامنے جلوہ نہ دو۔ اگر آپ اسلام کی بیان کردہ ان تمام باتوں اور فقہ اور شریعت کے بیان کردہ تمام پروگراموں پر عمل پیرا ہوں تو آپ کا یہ چھوٹا سا گلشن ہرا بھرا رہے گا، بلائیں آفتیں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ میاں بیوی اس بات کا اچھی طرح احساس کریں کہ وہ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، ان کا وجود ایک دوسرے کے بغیر ناممکن ہے، نامکمل ہے، اور وہ ایک گھر میں رہتے ہیں۔ بیوی ہرگز یہ محسوس نہیں کرتی کہ گھر اس کے لیے ایک جھنجھٹ
اور اس کے ہاتھ کی زنجیر ہے۔ اس طرح شوہر بھی یہ احساس نہیں کرتا کہ اس کا گھر اور بیوی اس کے لیے باعث زحمت ہے۔ اسلام نے اس قدر جو تاکید کی ہے کہ نامحرم کے لیے اپنی آنکھوں کو بند رکھو، تمہاری آنکھیں کوئی بھی حرام چیز نہ دیکھیں، تو یہ صرف اسی لیے ہے کہ جب آنکھ کسی کو دیکھے گی تو آپ کی بیوی یا میاں کے پیار کا کچھ حصہ، دیکھنے والا خواہ مرد ہو یا عورت، اس میں کوئی فرق نہیں۔ مرد کے لیے ایک اور طرح سے حکم ہے، عورت کے لیے ایک اور طرح سے فرمان موجود ہے۔ جب پیار کم ہوگا تو محبت بھی کمزور ہو جائے گی، اور جب محبت ضعیف ہوگی تو گھر کی بنیادیں بھی متزلزل ہو جائیں گی۔ اس وقت جو چیز آپ کے لیے لازمی اور ضروری ہوگی وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور جو آپ کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث ہوگی وہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ اس کتاب کا جو 7واں مرحلہ ہے وہ انشاءاللہ کہ آپ کے لیے اگلی آڈیو میں پیش کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اگلی آڈیو اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ مطالعے پسند آ رہے ہوں گے، لیکن اگر بیچ میں کچھ ڈسٹریکشنز ہو رہی ہیں کیونکہ آج کل تھوڑا کنسٹرکشن کا کام ارد گرد ہو رہا ہے، تو اس کو آپ نگلیکٹ کیجیے گا، اور اگر کہیں میری آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی، کچھ گلے کی خرابی ہے، آپ لوگ دعا کیجیے گا کہ خداوند متعال مجھے جو سائنس کا پرابلم ہے اس میں شفاء کاملہ عطا کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو محبت، رحمت اور برکت سے بھر دے، اور ہمارے گھروں کو سکون اور ایمان کا گہوارہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔